تو معلوم ہے یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے. کیا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے. اب جہنم کا راستہ ایک بندہ اگر جھوٹ کو سمجھے گا تو جھوٹ بولے گا نہیں. یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے ہماری کہ ہم اس چیز کا جو اصل نقصان ہے اس کو نہیں سمجھتے. وہ بات جہاں لے کر کے جا رہی ہے اس کو نہیں سمجھتے. صحیح مسلم کی 66-37 نمبر کی روایت، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، خبردار، ایاکم، بچ جاؤ، ہوشیار رہنا جھوٹ سے. جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ کدھر لے جائے گا؟ گناہ کی طرف. جھوٹ کہاں لے جائے گا؟ گناہ کی طرف. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کہاں لے جائیں گے؟ جہنم. اور جھوٹ بھی بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہے. یہ بڑا گناہ ہے، یہ جلدی لے جائے گا جہنم میں. تو جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ گناہ کرتے کرتے یہ گناہ بندے کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کے پاس لے جائیں گے. فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ، برابر ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا رہے نا، ہمیشہ جھوٹ، ہر دن جھوٹ، صبح شام جھوٹ، کاروبار تو جھوٹ، لین دین تو جھوٹ، معاملات تو جھوٹ، سیاست ہے تو جھوٹ، معاملات ہے تو جھوٹ، دھوکہ اور فریب خوب دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا. یہ لے کے کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف. اور سب سے بڑی بات، جب برابر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے نا، یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں اس کو کیا لکھا جاتا ہے؟ کذاب، جھوٹا. اچھا رہے گا ایک عبد الرحمن، ایک عبداللہ، ایک مسلمان کو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جائے؟ خود لکھ دیا، املا کروا کے لکھوایا ہم نے، املا کروا کے، بار بار جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو کذاب لکھوایا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بول کر کے عند اللہ صدیقہ لکھا جاتا ہے، صدیق. صدیق اکبر کو ایسے صدیق تھوڑا بولا جاتا تھا، صدیق لکھوایا تھا. وہ مقام ہر کسی کا بھی نہیں، وہ مقام کسی اور صحابی کا نہیں جو صدیق کا ہے. تو برابر جو سچ بولتا ہے اس کو سچا لکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے. کتنی اہم حدیث ہے دونوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7 اور حدیث 66-37. 7، برابر جھوٹ بولو گے، جو سنی ہوئی بات بیان کرے گا وہ جھوٹا. اور یہ والی، زیادہ جھوٹ بولو گے، برابر جھوٹ بولتے رہو گے تو آپ کو جھوٹا لکھا جائے گا، کذاب لکھا جائے گا، اور آپ جاؤ گے جہنم کے دروازے پر کھڑے. ارے کہاں آ گیا میں؟ یہ کیا؟ یہ وہی جو تو نے کیا دنیا میں. لہذا ان دونوں حدیثوں سے پتہ کیا چلا؟ 3 حدیث سنی آپ نے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا جھوٹ ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف. جو بندہ برابر جھوٹ بولتا ہے اللہ کے اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے. جھوٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے؟ ویسے تو عام معاملات میں کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن قسمیں اگر موٹی موٹی کی جائیں تو 2 ہیں. ایک وہ جھوٹ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو. ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ؟ جی بے شمار ہیں، عام ہیں، بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں، اور اس میں بڑے ہی بڑے ہیں زیادہ. ایک جھوٹ وہ جو لوگوں کے ساتھ بیان کیا جائے، ایک جھوٹ وہ جو معاملات میں آپس میں لوگوں سے بیان کیا جائے، اور ایک جھوٹ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بولا جائے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ، اس تعلق سے آپ آیات اور حدیث سنیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 117 اور 116 اٹھا کے دیکھنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ
ھذا حلال وھذا حرام، ہے نا بے شمار لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہوا نہیں کیا ہوا، یہود و نصارہ کی طرح کیا ہوا ہے۔ السنتکم الکذب، یہ تمہاری زبانوں کا جھوٹ ہے، میں نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، میں نے ان کو حرام کیا ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ حلال کیا ہوا لوگوں نے نہیں کیا ہوا، یہ کس نے حلال کیا؟ السنتہم، یہ تمہاری زبانوں کا حلال کیا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح تم جس کو چاہتے ہو یہ حلال یہ حرام کسی کا اختیار ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میرے دین میں اپنی طرف سے کچھ کہو گے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا، شہرک کاٹ دوں گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے دین، یہ صاف ستھرا دین ہے، کسی کے مجال نہیں، امام کی، ولی کی، بزرگ کی، اولیاء کی، پیر کی، فلاں اللہ والے کی، یہ اس میں بڑھا دے اس میں کمی کر دے، کر سکتا کوئی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنے دین کے نام کی طرف جھوٹ بولے جاتے ہیں، ثواب کے کام لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف رسول کی طرف منسوب کر کے، جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ سے نہ محدثین سے نہ مفسرین سے وہ دین ہو سکتے ہیں، تو یہ جھوٹ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اللہ نے کہا خبردار، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، کس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ قرآن کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، واستکبروا عنہا، تکبر کریں گے، اولئک اصحاب النار، جائیں گے کہاں؟ تو جھوٹ اگر آپ نے اللہ کی طرف منسوب کیا، کوئی بات کہہ دی دین کی طرف منسوب کر کے اور وہ جھوٹی، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، اس کے ساتھ تکبر کیا، اس کو نہ مانا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ دیکھ رہے ہو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ خوب بیان کر رہے۔ 24واں پارہ سورہ مؤمن، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، کہ جن لوگوں نے ہماری اس کتاب کو جھٹلایا، کس کتاب کو؟ قرآن کو، قرآن کی آیت کو، قرآن کے حکم کو، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اس کے ساتھ تکبر کیا، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جو ہمارے رسول لے کر کے آئے، اس کا مطلب کیا؟ جی بغیر حدیث کے قرآن نہیں۔ والذین کذبوا بالکتاب آ گیا نا، قرآن آ گیا نا، اب پھر کہا وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جو ہمارے رسول لے کر کے آئے اس کو بھی، اس کا مطلب کیا؟ قرآن کے علاوہ اور کیا ہے وہ، جس کو قرآن میں کئی جگہ حکمت کہا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث رسول۔ بے شمار منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ کوئی شاید کو پڑھے غور کرے، والذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، دونوں چیزیں ذکر کی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ کتنے سارے لوگ حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے نہیں جھٹلاتے، یہ جھوٹ کہاں جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی طرف۔ دھمکی کیا دی؟ فسوف یعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ کیا پتہ چلے گا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، زنجیریں ڈالی جائیں گی، والسلاسل یسحبون، اور بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں لایا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر پوچھا جائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں جن کا تمہیں بڑا گھمنڈ تھا دنیا میں، فلاں صاحب یہ کر لیں گے، فلاں صاحب یہ کر لیں گے، فلاں صاحب یہ کر لیں گے۔ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے، اس طرح بھروسے سے بولتے ہیں لوگ۔ کہا بلاؤ کہاں ہے؟
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. ان جملوں کو پڑھ کے دیکھو جا کے تمہارے گھر میں رکھا ہے قرآن. ایسا کیوں ہوا ہے؟ تفرحون بغیر الحق، نہ حق پر ہوتے ہوئے بڑے خوش تھے دنیا میں. بغیر الحق کا جملہ ہے، حق کو چھوڑ کر کے باطل پہ زندگیاں گزار رہے ہو، بڑے خوش ہو. ذالکم تفرحون بغیر الحق، بغیر حق کے تم ایسا کر رہے تھے دنیا میں. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں. اس آیت کے اندر جو مین جملہ شروع کا ہے نا، وہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور جو رسول لائے اس کو جھٹلایا، عنقریب ان کو پتہ چل جائے. پتہ کیا چلا؟ اگر انسان کے جھوٹ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو نجات کہاں سے ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. جنت کہاں سے ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. اور اگر اس کے جھوٹ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے تو مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی. اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4، ابو ہریرہ راوی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ دین کے تعلق سے جتنی بات لوگ بیان کرتے ہیں کس کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی یہ والی نیت کر دو، کیا کہے گا؟ فلاں بزرگ نے کی تھی. نہیں، یہ تو نہیں کہتا. کدھر منسوب کرتا ہے وہ؟ اور وہاں ملے ہی نہ تو جھوٹ کدھر کر رہے ہو آپ؟ مثالیں دے رہا ہوں، کئی سارے اعمال ہیں ایسے. من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں ڈھونڈ لے؟ جہنم. تو جھوٹ کا تعلق اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ہے انسان کا تو انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. رسول کے ساتھ ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیلج النار. صحیح بخاری کی 106 اور 109، صحیح مسلم کی 4 نمبر کی روایت. یہ 3 رکھنا سامنے، محاسبہ کرنا کہاں کا دین میں، عبادات میں، طور طریقوں میں کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور سوچ رہے ہو جنت مل جائے گی. نہیں، فلیلج النار کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ام سلمہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت، من یقل علی ما لم اقل. اللہ کے نبی نے کہا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی، جو میں نے نہ کہی، میری طرف اس نے منسوب کر دی. من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. قرآن کی بے شمار آیات، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 106، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 109. یہ 3 حدیثیں ہمارے ہوش اڑا دے رہی ہیں کہ اگر ہم نے دین کی طرف کو جھوٹی بات منسوب کی، اللہ کی طرف، رسول کی طرف کو جھوٹی بات منسوب کی، تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. تو جھوٹ کی 2 قسمیں، ایک قسم جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا تو انجام کیا ہے؟ جہنم. دوسرا لوگوں کے ساتھ. اب اس میں کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، کسی چیز کا عیب چھپا کر کے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے، کسی کو کچھ کرنے کے لیے بولو جھوٹ. تو یہ جو جھوٹ بولے جائیں گے نا، یہ بھی کم نہیں ہے. پہلا والا تو بہت بڑا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، لیکن یہ والا بھی کم نہیں ہے. کس طرح کم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 293 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں. کیا ہے؟ منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ منافق کی. تو اس میں ایک علامت کون سی ہے؟ جھوٹ. جھوٹ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے. اب کتنی خطرناک چیز، منافق کی علامت. اگر ایسے جھوٹ بولے گا آپس میں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وقت نہیں ہے. صحیح بخاری کی لمبی روایت،
138 نمبر کی، صحیح بخاری کی 186 صحیح بخاری کی 186 نمبر کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، بے شمار لوگوں کی سزائیں، مجھے 2 لوگ لے کے گئے، یہ سزا دکھائی، یہ دکھائی، یہ دکھائی. ایک جگہ میں گیا، کچھ لوگ ہیں جو لوہے کے اوزار سے اپنا جبڑا چیر رہے ہیں، ادھر سے چیرتے پیچھے چلا جاتا، پھر ادھر سے ایسے چیرتے پیچھے بدھی تک چلا جاتا. جب ادھر کا چیر رہے تو یہ صحیح ہو گیا، اب یہ صحیح ہوا تو پھر دوبارہ چیرا، یہ صحیح ہو گیا، یہی کام کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک بندہ صبح ہوتی ہے نا، وہ روشنی پھیلتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ایک جھوٹی بات بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. حتی یبلغ الآفاق، یہ جملہ آج سمجھ میں آتا ہے، اس سے پہلے سمجھ میں دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا جھوٹ. دنیا کے کونے میں کیسے؟ صحابہ کے دور میں ہو سکتا ہے جلدی، لیکن آج پتہ چل جاتا ہے ایک سیکنڈ میں پہنچے گا کونے میں. یہاں سے سعودی، یہاں سے امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، 1 سیکنڈ بھیجو نا. کنیا کماری سے لے کر کشمیر 1 سیکنڈ میں، ابھی بس فارورڈ کرو، پتہ نہیں چلے گا کتنا جلدی پہنچے گا. کہ حتی یبلغ الآفاق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بہت بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ دنیا کے کونے میں پہنچ جاتا ہے. یہ اس جھوٹ کی سزا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، جھوٹ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو پکا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جھوٹ آپس میں بولو گے تو ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ والی سزا. منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت، منافق کہا جا رہا اس بندے کو، جھوٹ ہے وہ، کیونکہ جھوٹ یہ منافق کی علامت ہے. پھر نقصان کیا ہوگا؟ جھوٹ بولو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے بدنصیب لوگ ایسے ہیں، مرد اور عورتیں، 3 قسم کی بدنصیب ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہ، دیکھے گا نہیں ان کی طرف. ولا یزکی، ان کو گناہوں سے، سزا سے پاک نہیں کرے گا. 3 بدنصیب کون سے ہیں؟ نمبر 1 مسبل الازار، مردوں کے لیے خاص. مسبل الازار، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بند تن کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پینٹ کو نیچے جوتے پہ کرتے ہیں. اچھا نہیں لگے گا یہ. ارے یہ کیا سلا دیا تو نے؟ نیچے کر تھوڑا، دیکھتے دوسرے دیکھ کیسی لگ رہی ہے. لٹکا کے نہیں چلتے، لٹکا کے. مسلمانوں میں سے 10% ملیں گے آپ کو جن کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوں، زیادہ تر ٹخنوں سے نیچے. کیوں بھائی؟ فیشن ہے، تھوڑا ماحول بھی بیکار لگ رہا ہے، لوگ ہنسیں گے. لوگ نہ ہنس جائیں، لوگوں میں انسلٹ نہ ہو جائے. وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ الٹا ہو گیا. عورت کا کپڑا زمین میں گھسٹ کے چلنا چاہیے، اس کا برقع خراب ہو جائے نیچے سے کوئی بات نہیں، چلے گا، زمین پر لگے. عورت کا ٹخنا دکھنا نہیں چاہیے، عورت کا پیر دکھنا نہیں چاہیے، مرد کا ٹخنا دکھنا چاہیے. ہوا الٹا یا نہیں ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ مغربیت نے، رسم و رواج نے، معاشرے نے. معاشرہ اچھا لگ گیا، مغربیت اچھی لگ گئی، یہ ترقی اچھی لگ گئی، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. کیوں دیکھے اللہ ایسے لوگوں کی طرف؟ کیوں اللہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے؟ کیوں بات کرے ایسے لوگوں سے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے؟ آپ خود سوچو نا، آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے، آپ ناراض ہوگے اس سے؟ نہیں ہو؟ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ بچے سے بات نہیں کر رہے، کچھ دیر کے لیے ناراض ہو رہے. کیوں؟ اس کو بازار بھیجا تھا، نہیں کیا، میں نے اس کو یہ کام کہا تھا، نہیں کیا اس نے. تو ہمارا رب ہے جو ہم سے ناراض ہے، روزی پھر بھی دے رہا. ہم شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، اس کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آکسیجن پھر بھی مل رہی ہے، سانس پھر بھی چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں پھر بھی چل رہی ہیں، ہمارے گردے پھر بھی کام کر رہے ہیں.
وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر فوراً مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر جاندار نہیں رہتے۔ وہ ہے جو ساری نافرمانیاں بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے سارے گناہوں پر کتنا صبر کیا، پھر بھی روزی دے رہا۔ اللہ کی قسم اللہ نہیں دیکھے گا ایسے لوگوں کو جن کے کپڑے نیچے ہوں رکھنے سے۔ دوسرا والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ آدمی جو کسی کو کوئی چیز دے تو احسان جتائے بغیر نہ دے۔ یہ بڑی بیماری ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی تھی، کوئی احسان کر دیا تھا، آج وہ پھر کسی چیز کے لیے آیا ہے تو اس کو احسان جتایا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اس کو رسوا کیا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ پھر دیا ہے، پھر دیا ہے۔ کوئی کسی کو کوئی چیز دے رہا، رک جا کیمرہ آن کر دو، فوٹو لے، پہلے میں دے رہا ہوں اس کو، لے۔ اب اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے؟ اس کو آپ انعام دے رہے ہو، انعام ہے تو خوش ہوگا وہ، اور اگر وہ تعاون مانگ رہا ہے آپ اس کو تعاون دے رہے ہو اور فوٹو کھینچ رہے ہو، کیا گزر رہی ہے اس کے دل پر؟ آئندہ سال آئے گا وہ۔ کتنے سارے ایسے کیسز ہوئے، بھائی جان نہیں آپ نے گزشتہ سال دیا تھا، فوٹو لے لیا تھا، اور ہم پڑوس میں گئے تو ہمارے بچوں کو تانے ملے، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ رکھ لو۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں زندگی جی رہے؟ اسلام کو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کس گھر میں اسلام ہے؟ کہاں ہے قرآن کی تعلیم؟ کہاں ہے حدیث کی تعلیم؟ سلیبس ہے اپنے چھوٹے موٹے، اس کے مطابق چل رہے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں، ساری برائیاں اسی لیے۔ بڑا فساد ہے مسلم معاشرے میں جھوٹ کا۔ تیسرا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور جھوٹ بھی کون سا؟ اپنے سامان کو جھوٹ بول کر کے فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے سامان بیچتے نہیں بیچتے، الا ماشاء اللہ دکانداری سے بچے ہوئے۔ اللہ کی قسم یہ اتنے کا، اس کا دل اسی وقت کہتا ہے، اس کے اندر کی مشینری کہتی ہے نہیں غلط جھوٹ ہے، لیکن اس کی زبان بولتی ہے۔ اب وہ سامنے والا بھروسہ کر لیتا، او اس نے قسم کھائی ہے، لے لیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو فائدہ ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے سود خور کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے مال فروخت کرنے والے کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اہم حدیثیں اس میں کچھ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو جھوٹ سے بچائے۔ جھوٹ مسلم معاشرے کے تباہ کا بڑا سبب ہے، جھوٹ جہنم میں لے جانے کا بڑا سبب ہے۔ معاشرہ بھی پاک و صاف ہوگا جھوٹ چھوڑیں گے تو، جنت بھی ملے گی جھوٹ چھوڑیں گے تو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچ بولنے، سچی بات پر عمل کرنے، سچی گواہی دینے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تو ہمیں جھوٹ سے دور رکھ، اس برائی سے پاک و صاف کر دے، ہمیں سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دنیا سے جو مومنین جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما، یا اللہ جو بے دین ہیں اللہ تو ان کو دیندار بنا دے، یا اللہ جو بے نمازی ہیں یا اللہ تو ان کو نمازی بنا دے، یا اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے یا اللہ تو اس کو فرمانبردار بنا دے، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو،